القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان في باب البيان وهي أربعة: الحقيقة والمجاز والصریح والکنایہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہ بات میں نے ابتدا میں بتائی کہ لفظ کا معنی کے ساتھ جب تعلق جوڑے تو 4 مرحلے بنتے ہیں. کتنے؟ 4 مرحلے. پہلے لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لفظ معنی پہ دلالت کرتا ہے، لفظ کو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، معنی لفظ سے سمجھ آتا ہے. 4 مرحلے، ٹھیک ہے. ان میں سے ہر مرحلے کے لحاظ سے ایک تقسیم ہے. پہلے 2 مراحل لفظ کا معنی کے لیے وضع ہونا اس مرحلہ کے لحاظ سے تقسیم ہو چکی. دوسرا لفظ کا معنی پر دلالت کرنا اس مرحلہ کے لحاظ سے تقسیم ہو چکی. تیسرا مرحلہ ہے کہ لفظ کا معنی کے لیے استعمال ہونا. کیا؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے، اس لحاظ سے بھی تقسیم کرتے ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذلک النظم وجریانہ فی باب البیان. والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذلک النظم وجریانہ فی باب البیان. بات سمجھے؟ تیسری جو تقسیم ہے اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں، اس نظم کے استعمال کے طریقوں کے بیان میں، اور باب بیان، بیان کے معنی ہوگی وضاحت، باب بیان میں اس کے جاری ہونے کے طریقوں کے بیان میں. جریان کا عطف کس پر ڈالیں آپ؟ استعمال پر. فی وجوہ استعمال، فی وجوہ جریان، فی وجوہ استعمال، فی وجوہ جریان. بات سمجھے؟ استعمال کے طریقے اور باب بیان میں اس کے جاری ہونے کے طریقے، استعمال کے طریقے اور باب بیان میں اس کے جاری ہونے کے طریقے. بات ہے یہ ذہن میں معنی کریں. تیسری قسم اس نظم کے استعمال اور باب بیان میں اس کے جاری ہونے کے طریقوں کے بیان میں. توجہ ہے آپ کی؟ اس لحاظ سے 4 قسمیں بنتی ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ. کیا؟ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہ میں ہوگا یا معنی غیر موضوع لہ میں ہوگا. لفظ کا استعمال معنی موضوع لہ میں ہو تو حقیقت، معنی غیر موضوع لہ میں ہو تو مجاز. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، اس بات پہ توجہ رکھنا. اب آگے جو تقسیم ہے وہ حقیقت کی بھی تقسیم ہوگی، مجاز کی بھی تقسیم ہوگی. بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید حقیقت کی 2 قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، یا مجاز کی 2 قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ. ایسی بات نہیں ہے. جو اصولی ہیں، اصول فقہ والے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اصطلاحات کا جو اختلاف ہے وہ آپ ضرور پہچانیں، اصطلاحات کا اختلاف ضرور سمجھیں. ٹھیک ہے. اور دیگر حضرات کی جو اصطلاحات ہیں، بیانیوں کی اصطلاحات الگ ہیں، مناطق کی اصطلاحات الگ ہیں. ٹھیک ہے. اصولیوں کی اصطلاحات الگ ہیں. اصولیوں کی اصطلاح کے مطابق حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے صریح اور کنایہ کی جانب. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. دیکھا جائے گا کہ ان میں سے جو ہر ایک ہے وہ اس کا استعمال بے اعتبار ظہور کے، بے اعتبار خفا کے ہے. اس کا استعمال بے اعتبار ظہور کے، بے اعتبار خفا کے. بے اعتبار ظہور کے ہے تو صریح، اور بے اعتبار خفا کے ہے تو کنایہ. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں کہ تیسری جو تقسیم ہے لفظ کے معنی کے لیے استعمال ہونے کے اعتبار سے، لفظ کے معنی کے لیے استعمال ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ لفظ کا استعمال معنی موضوع میں ہے، معنی غیر موضوع میں ہے. معنی موضوع میں ہو تو حقیقت ہے، معنی غیر موضوع میں ہو تو مجاز ہے. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک جو استعمال ہے بے اعتبار ظہور کے ہے، بے اعتبار خفا کے ہے.
اس کے معنی واضح ہیں یا غیر واضح ہیں، استعمال وضوح کے اعتبار سے ہے، ظہور کے اعتبار سے ہے، تو حقیقت اور استعمال عدم وضوح اور خفا کے لحاظ سے ہے تو یہ کنایہ ہے۔ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال باب بیان میں اس کے جاری ہونے کے طریقوں کے بیان میں، اور وہ چار ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ فالحقیقت اسم، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ پڑھیں، کہیں جانا ہے؟ جمعرات ہے، آج جلدی چھٹی ہوگی، توجہ ہے آپ کی؟ آپ سمجھیں کہ والقسم الثالث، ایک سے زائد بار یہ بات گزر چکی کہ یہاں پر قسم بمعنی تقسیم کی ہے، یہ تیسری قسم نہیں ہے، تیسری تقسیم ہے، تیسری قسم نہیں ہے، تیسری تقسیم ہے، یعنی والتقسیم الثالث، تیسری تقسیم۔ تیسری بات سمجھے؟ تیسری تقسیم ہے اس نظم، ذالک النظم، نظم نہیں ذالک النظم۔ اللہ کے بندے آپ یہاں سے آگے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کی وضاحت تو ہو جائے، ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ لیا ہے۔ تو فی وجوہ استعمال ذالک النظم، وہ نظم کون سی جس پہ ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، وہ نظم جو معنی کے لیے وضع ہے، وہ نظم جس کی معنی پر دلالت ہے۔ بات آپ سمجھے؟ تو لہٰذا جس نظم میں گفتگو ہے یہ اسی کی آگے بات ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظم سے مراد کیا ہے، نظم سے مراد نظم قرآنی ہو، جس کے بارے میں پہلے ہم نے گفتگو کی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ وہ کوئی کلام الہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کلام رسول میں موجود ہے اور کلام عامۃ الناس کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر یہاں پر ذالک النظم کیوں کہا؟ سوال تو ہوگا نا۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ وہ تو کلام الہی میں ہے اور کلام خلق میں بھی ہے، تو پھر ذالک النظم اگر ہم نظم کا اشارہ بنائیں نظم قرآنی کی جانب تو پھر یہ سوال ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سوال یہ ہوگا کہ ذالک النظم فی وجوہ استعمال ذالک النظم، نظم سے مراد نظم قرآنی، تو بات یہ کہ نظم قرآنی کی اس میں کون سی تخصیص ہے؟ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ یہ تو کلام الہی میں بھی ہے اور کلام خلق میں بھی ہے، تو ذالک النظم کہنے کے کیا معنی؟ سوال سمجھے؟ اس کا جواب آسان ہے کہ وہ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ کلام الہی میں بھی ہے، کلام مخلوق میں بھی ہے، لیکن یہاں پر گفتگو کلام الہی کے بارے میں چل رہی ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ یہاں پر گفتگو کلام الہی کے بارے میں چل رہی ہے، اس لیے ذالک النظم کہتے ہیں۔ بات ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھو نا؟ تو یہ ذالک النظم اس لیے نہیں کہا کہ کلام خلق میں حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ نہیں پائے جاتے، کلام خلق میں حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ پائے جاتے ہیں، لیکن کلام الہی کی جانب اشارہ اس لیے کیا کہ گفتگو اس میں چل رہی ہے، اتنی بات سمجھے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ذالک النظم کہنے کا مقصد، ویسے کہتے ہیں نا کہ فی وجوہ استعمال النظم، وجہ ہے فی وجوہ استعمال النظم، تمہارا ذہن کہیں اور چلا جاتا، نظم سے مراد وہ شعراء والی جو نظم ہو سکتا ہے وہ مراد ہو، سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مطلق نظم نہیں ہے، ذالک النظم وہ جس کی بات ہو رہی ہے، نہیں سمجھے بات کو؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے، میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے فرمایا والقسم الثالث، قسم سے مراد تقسیم، یہ بات تو پہلے کئی بار گزر چکی، فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اس نظم کے استعمال کے طریقے، اس نظم کے استعمال کے طریقے، تو اس نظم سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ وہ نظم ہے جو موضوع ہے معنی کے لیے، یہ وہ نظم ہے جس کی معنی پہ دلالت ہے، سمجھے؟ پہلی دو تقسیموں کی طرف اشارہ، تو اب یہ تیسرا مرحلہ ہے، اتنی بات ہے یہ ذہن میں؟ جو بھی ذالکہ کا جو مشار الیہ ہے وہ اس لحاظ سے بھی آپ معین کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ نظم کون سی جو معنی کے لیے موضوع ہے، وہ نظم جو معنی پر دال ہے، وہی نظم جب معنی کے لیے مستعمل ہے تو اس لحاظ سے تقسیم ہے، قاضی سمجھ رہے ہو نہیں؟ وجہ ہے نا؟ جی
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ذالک نظم کا اشارہ کر کے کس بات کی طرف اشارہ کریں؟ نظم سے نظم قرآنی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر میں نے آپ سے کہا، اس پر سوال ہوگا کہ نظم سے نظم قرآنی مراد کیوں آپ لے رہے ہیں؟ پھر بھائی نظم قرآنی کلام الہی، بھائی کلام الہی کا جو استعمال ہے، سوال ہے کہ کیا کلام میں خلق میں حقیقت مجاز صریح کنایہ نہیں جاری ہوتے ہیں؟ تو پھر ذالک نظم کہنے کا کیا معنی؟ اعتراض بنا نہیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اعتراض اور ہے اور احتراز اور ذہن میں رکھنا، سمجھ رہے بات کو؟ یہاں پر ذالک نظم جو ہے وہ برائے احتراز نہیں ہے کہ بھئی کلام الہی میں حقیقت مجاز صریح کنایہ جاری ہوں گے اور کلام خلق میں حقیقت مجاز صریح کنایہ جاری نہیں ہوں گے، یہ بات نہیں ہے، وجہ ہے آپ کی؟ تو پھر کیوں کہا؟ کلام اس میں چل رہی تھی، گفتگو کلام الہی میں چل رہی تھی، گفتگو کتاب اللہ کی کہ جو نظم ہے اس کی تقسیمات میں چل رہی تھی، اس لیے انہوں نے ذالک نظم کہہ دیا، توجہ ہے؟ اور یہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ذالک نظم کا جو اشارہ ہے وہ اس مقصد کے لیے کیا، ذالک کے ساتھ اشارہ اس مقصد کے لیے کیا کہ اگر فقط نظم کہتے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ نظم سے مراد جو نظم مصطلح عند الشعراء ہے، جی وہ نظم مراد ہے، حالانکہ وہ نظم تو مراد نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ کون سی نظم مراد ہے؟ جس کا پہلے ذکر ہو چکا، نظم قرآنی مراد ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے فقط نظم کہتے یہ وہم ہو سکتا تھا، اس وہم کے ازالہ کے لیے ذالکہ کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ وہ مطلق نظم یہاں مراد نہیں ہے، جو نظم جس کا پہلے ذکر گزرتا ہوتا چلا آ رہا ہے وہی نظم مراد ہے، بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، مصنفین ماتنین جتنا بڑا ان کا علمی قد ہوتا ہے اتنی ان کے اندر، ان کی گفتگو کے اندر اتنے نکات ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ایسی بول دی ہے بھئی آپ نے یہ 2 4 5 لفظ اکٹھے کیوں بولے، میں نے ایسے ہی بول دیا، یہ ایسے بولنے والے لوگ وہ فصحا اور بلغاء کے ہاں ان کی کلام کا اعتبار نہیں ہے، جی مطلب ان کی کلام جو ہے وہ بہائم کی کلام کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ جو بے مقصد وہ 2 4 لفظ جو نا ایسی بول دیتے ہیں جس کو کوئی مقصد ہی نہ ہو، بات ہے ذہن میں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کلام بامعنی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا مفہوم ہوتا ہے، لیکن بلغاء کے ہاں وہ بہائم کی آواز کے ساتھ اس لیے متصف ہوتی ہے، وہ لطائف سے خالی ہے، وہ نکات سے خالی ہے، بات ہے ذہن میں؟ تو اکیلا ذالک کہنا یہ اس اشارہ کی جان اس نقطہ کی طرف اشارہ تھا، بات سمجھیو؟ اور یہ بات ذہن میں رکھ لے، اگر ذالک نہ ہوتا اب ہم ان نظم پر جو ہے وہ الف لام برائے عہد خارجی بنا لیتے، سمجھ رہے ہو؟ جب بھی بات چل جاتی، جب بھی مسئلہ حل ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ نظم سے مراد مطلق نظم نہیں ہے، کون سی نظم ہے؟ جس کا پہلے ذکر ہو چکا، نظم معہود، نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو چلو پھر اعتراض کر لو کہ بھئی ذالکہ کے بغیر بھی کام چل جاتا، تو پھر ذالکہ کی تو حاجت نہ رہی، جو کام ذالکہ نے آ کر کیا ہے وہ الف لام عہد خارجی کر رہا ہے، تو ذالکہ پھر کیوں؟ ہم نے مانا، آپ نے ذالکہ کے جو فوائد بتائے ہیں کہ بھئی بالخصوص یہ آخری جو فائدہ ہے کہ وہم ہوتا کہ شاید اس نظم سے مراد کیا ہے، وہ نظم مصطلح عند الشعراء ہے، تو لہٰذا انہوں نے ذالک نظم کہہ دیا تاکہ اس وہم کا ازالہ ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ فائدہ تو الف لام سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، نہیں سمجھے؟ اعتراض بنا نہیں؟ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ الف لام سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، لیکن الف لام جب استعمال ہوگا تو وہ برائے عہد خارجی ہونا، اس کا برائے عہد خارجی ہونا، اس میں وہ نص نہیں ہے، اس میں وہ نص نہیں ہے، ہو سکتا ہے برائے جنس ہو، سمجھو بات کو، برائے عہد ذہنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر الف لام کیا ہے؟ وہ برائے عہد خارجی ہے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، الف لام اس معنی میں نص نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جب اس معنی میں نص نہیں ہے تو لہٰذا ذالکہ جس انداز میں وجہ ہے
ذالک سوال جواب یہ ہے ذالک جس انداز میں اس معنی کو ادا کر رہا ہے، اس وام کا ازالہ کر رہا ہے، الف لام اس انداز میں ازالہ نہ کر پاتا کیونکہ الف لام اس قدر واضح نہیں ہے اس معنی میں جس قدر ذالک واضح ہے۔ بات سمجھے؟ تو اس لیے کیا کیا انہوں نے، چونکہ کتاب ہے طلباء کے لیے اور مبتدئین کے لیے، تو مبتدئین کے لیے جو ہے پھر انہوں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، ان نظم سے بھی بات چل جانی تھی، انہوں نے ذالکہ کے ساتھ اشارہ کر دیا تاکہ تمہارا وام جو ہے وہ غیر مراد کی طرف، تمہارا ذہن جو ہے وہ غیر مراد کی جانب منتقل نہ ہو۔ میری بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ تیسری تقسیم ہے اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں، اتنی بات آپ سمجھے؟ تو جو ہے ذہن میں رکھیں اس کا استعمال معنی موصولہ میں ہوگا یا معنی غیر موصولہ میں ہوگا۔ اس کا استعمال معنی موصولہ میں ہوگا یا معنی غیر موصولہ میں ہوگا۔ معنی موصولہ میں ہو تو حقیقت ہے، معنی غیر موصولہ میں ہو تو مجاز ہے۔ پھر بے اعتبار ان دونوں میں سے ہر ایک بے اعتبار انکشاف معنی ہوگا یا بے اعتبار عدم انکشاف معنی ہوگا، بے اعتبار انکشاف معنی ہوگا یا بے اعتبار عدم انکشاف معنی ہوگا۔ استعمال بے اعتبار انکشاف معنی ہوگا یا استعمال بے اعتبار عدم انکشاف معنی ہوگا۔ استعمال بے اعتبار انکشاف معنی تو صریح، استعمال بے اعتبار عدم انکشاف معنی تو کنایہ۔ اتنی بات سمجھی؟ تو جو ہے تو استعمال ذالک النظم، کیا استعمال ذالک النظم، یہ کہنے سے حقیقت مجاز صریح کنایہ چاروں آگے ہیں، آگے نہیں آگے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ استعمال لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں، لفظ کا استعمال معنی غیر موصولہ میں، یہ اس حقیقت اور مجاز کے لیے استعمال کا جو لفظ ہے نا، حقیقت اور مجاز کی طرف جو تقسیم ہو رہی ہے اس کے لیے جو استعمال کا لفظ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ بھئی یہ لفظ کس معنی میں مستعمل ہے؟ کہا بھئی معنی موصولہ میں۔ یہ لفظ کس معنی میں مستعمل ہے؟ معنی غیر موصولہ میں۔ تو جو ہے تو حقیقت اور مجاز کے لیے لفظ استعمال، یہ استعمال جو بولا، استعمال جو بولا، اس لفظ کا حقیقت اور مجاز کی طرف جو تقسیم ہے یہ بالکل واضح ہے۔ لیکن صریح اور کنایہ، صریح اور کنایہ، صریح اور کنایہ کی جانب بھی تقسیم ہو سکتی ہے لفظ استعمال کو لے کر۔ ابھی میں نے بتایا نا، استعمال انکشاف معنی کے اعتبار سے ہے، استعمال عدم انکشاف معنی کے اعتبار سے ہے۔ استعمال انکشاف معنی کے اعتبار سے تو صریح، استعمال عدم انکشاف معنی کے اعتبار سے تو کنایہ۔ تو جو ہے نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو استعمال کو سامنے رکھ کے حقیقت مجاز صریح کنایہ چاروں قسموں کی جانب تقسیم ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، لیکن استعمال کا حقیقت اور مجاز کی جانب منقسم ہونا یہ زیادہ واضح ہے صریح کنایہ کی نسبت۔ صریح کنایہ کے لیے وضاحت، ظہور، بیان، توجہ ہے بھائی یہ معنی واضح ہے یا غیر واضح؟ جی یہ ان میں انکشاف تام ہے یا انکشاف غیر تام ہے؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بیان، ظہور، انکشاف، ان کا صریح کنایہ کی جانب جو انقسام ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اصل میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ استعمال ذالک النظم کافی تھا، وجریانہ فی باب البیان کہنے کی حاجت کیا تھی؟ تو جو ہے نہیں ہے، وجریانہ فی باب البیان کہنے کی حاجت کیا تھی؟ تو جریانہ فی باب البیان کہنے کی حاجت یہ ہے کہ استعمال جو ہے وہ چاروں قسموں کو شامل ہے، یہ نہیں کہ چاروں قسموں کو شامل نہیں، شامل ہے، لیکن استعمال حقیقت مجاز کو نسبتاً زیادہ اب مرحلہ اولا میں شامل ہے، بآسانی شامل ہے،
برخلاف کس کے؟ سری کنایہ کے۔ سری کنایہ کو لفظ بیان، ظہور، انکشاف کا منقسم ہونا، انکشاف تام، انکشاف غیر تام، بیان کا منقسم ہونا، بیان اتم، بیان غیر اتم، وہ جو ہے نہیں، تو بیان کا سری کنایہ کی جانب انقسام زیادہ واضح ہے، اور استعمال کا حقیقت مجاز کی جانب انقسام زیادہ واضح ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو چونکہ حقیقت مجاز کی جانب استعمال کا انقسام واضح تھا، اور سری کنایہ کی جانب بیان اور انکشاف کا جو انقسام ہے وہ زیادہ واضح تھا، اس لیے حقیقت مجاز کے لیے استعمال بول دیا، ان کے لیے جریان فی وجوہ البیان بول دیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو استعمال کے بعد جریان فی باب البیان ہے، یہ ان دو قسموں کو شامل کرنے کے لیے اس کو سری کو اور کنایہ، بات ہے یہ ذہن میں نہیں۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھئی استعمال ذالک النظم اس کو شامل ہے، تو پھر جریانی کی کہنے کی کیا حاجت ہے؟ تو گو شامل تھا، لیکن جریانی فی باب البیان جو ہے وہ زیادہ واضح انداز میں، زیادہ سہل طریقے سے وہ کس کو؟ سری اور کنایہ کو شامل ہے۔ تو چونکہ کتاب مبتدئین کے لیے تو زیادت وضاحت کے لیے انہوں نے جریانی فی باب البیان کہا۔ بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سوال آپ یہ کریں کہ استعمال ذالک النظم جب چاروں کو شامل ہے تو جریانی فی باب البیان کرنے کی کیا حاجت ہے؟ تو اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اصل میں توجہ رکھیں، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو تقسیمیں ہیں، ان سے حاصل ہونے والی قسمیں دوسری تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، آپس میں متباین ہیں۔ بولا تھا نہیں؟ آپس میں متباین ہیں، جان تو نہیں رہے ہو؟ صحیح، تمہاری بات نہیں ہوگی، پوچھ میں ہنس رہے ہو، بول تم رہے ہو، تو پھر کون سا جاگ رہے ہو؟ جو ہے نہیں۔ تو بات پہ توجہ دیجئے کہ ان تقسیمات سے حاصل ہونے والی قسمیں دوسری ایک تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں دوسری تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ ایک تقسیم سے حاصل ہونے والی جو قسمیں ہیں، اقسام ہیں، وہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، وہ متداخل نہیں ہو سکتی، وہ متقابل ہی ہوں گی۔ دوسری بات سمجھے؟ یہ بات پہلے ہوئی تھی نا؟ جب یہ بات پہلے ہوئی تھی، ابھی ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جو حقیقت ہے وہ سری اور کنایہ دونوں ہو سکتی ہے، مجاز سری اور کنایہ دونوں ہو سکتے ہیں، بولا نہیں؟ تو پھر کہاں پر تقابل رہا؟ یہ تو تداخل ہو گیا، اعتراض بنا نہیں جی؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ اصل میں جو یہ تقسیم ہے، جو تیسرا مرحلہ ہے تقسیم کا، وہ جو تقسیم ہے اس میں پھر دو جہتیں ہیں، تقسیم بے اعتبار استعمال کے وجہ ہے، تقسیم بے اعتبار جریان فی باب البیان کے وجہ ہے نہیں ہے، تقسیم بے اعتبار استعمال کے، تقسیم بے اعتبار جریان فی باب البیان کے، دو آپس میں مقابل ہو گئی نہیں ہوگی؟ ہو گئی نا؟ جب دو آپس میں مقابل ہو گئی، اس لحاظ سے بھی دو قسمیں، اس لحاظ سے بھی دو قسمیں، وہ ٹھیک ہے، نیچے جا کر جو ہے وہ اگر آپس میں متداخل ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، لیکن یہاں پر ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جہاں سے دو شاخیں نکالی ہم نے، تیسرا مرحلہ، اس مرحلے میں استعمال جریان فی باب البیان، پھر استعمال کے نیچے دو، جریان فی باب البیان کے نیچے دو، ٹھیک ہے؟ آگے بے اعتبار منتہا کہ وہ آپس میں کسی لحاظ سے جمع ہوتی ہیں تو وہ منع نہیں ہے، لیکن ابتدا میں وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ نہیں سمجھو بات؟ وہ جو ہے کاظم ہیں، دوبارہ سمجھے دھیان سے، نہیں تو جو ہے نا؟ انہوں نے کہا فی وجوہ استعمال ذالک النظم، میں نے آپ کو بتایا کہ استعمال ذالک النظم جو ہے یہ چاروں قسموں کو شامل ہے، حقیقت مجاز، حقیقت مجاز، سری کنایہ، چاروں کو شامل ہے۔
جب شامل چاروں کو ہے تو جریان فی باب البیان کہنے کی کیا حاجت ہے؟ تو اس کے بارے میں جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کا استعمال ہونا معنی موصولہ میں، لفظ کا استعمال ہونا معنی غیر موصولہ میں، استعمال کے لحاظ سے یہ دو قسمیں بننا بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دو قسمیں بھی استعمال کے لحاظ سے بن سکتی ہیں، بات ذہن میں رکھیں۔ استعمال بیت بار انکشاف معنی کے، استعمال بیت بار عدم انکشاف معنی کے، استعمال بیت بار انکشاف معنی کے صریح ہے، استعمال بیت بار عدم انکشاف معنی کی کنایہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقسیم ہو سکتا ہے استعمال کو لے کر، یہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا یہ استعمال انکشاف عدم انکشاف کے لحاظ سے ہے نا، انکشاف عدم، تو لہٰذا اگر انکشاف عدم انکشاف کو لے کر یہ تقسیم کریں تو یہ زیادہ واضح ہے۔ اب انقسام انکشاف عدم انکشاف بیان کو لے کر یہ تقسیم کریں تو یہ زیادہ واضح ہے۔ تو اس وضاحت کے پیش نظر انہوں نے کیا کہا، استعمال اور جریان فی باب البیان دونوں کو جمع کر دیں۔ استعمال کو لے کر بات ذہن میں رکھنا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بات ذہن میں رکھیں کہ جن علماء نے لفظ استعمال ہی فقط بولا، جریان فی باب البیان نہیں بولا، تو ان کی گفتگو کو آپ ناقص نہیں کہہ سکتے، چونکہ استعمال چاروں قسموں کی جانب منقسم ہوتا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جس اسلوب کو اختیار کیا وہ اسلوب زیادہ واضح ہے۔ استعمال کے لحاظ سے دو قسمیں بنا دی، جریان فی باب البیان کے لحاظ سے دو قسمیں بنا دی۔ اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ بات آ گئی ذہن میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر یہ اعتراض کیا تھا، بھئی جب استعمال کے لحاظ سے آ گئی یہ بات تو جریان فی باب البیان، آپ خود کہہ رہے استعمال کے لحاظ سے آ گئی، تو اس کا جواب بھی واضح ہے کہ ہم نے معنی استعمال کے لحاظ سے چاروں قسمیں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن استعمال کے لحاظ سے حقیقت مجاز کا حاصل ہونا اور جریان کے لحاظ سے صریح کنایہ کا حاصل ہونا یہ زیادہ واضح ہے، سہل ہے، چونکہ کتاب ہے مبتدئین کے لیے، کتاب ہے مبتدیوں کے لیے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، یہ استعمال کے لحاظ سے دو قسمیں بنا دی اور جریان فی باب البیان کے لحاظ سے دو قسمیں بنا دی۔ بات ہے ذہن میں، اور یہ بھی یہاں گفتگو کی جا سکتی، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اگر استعمال ذالک النظم صرف بولتی تو اس پر اعتراض ہوتا۔ اعتراض کیا؟ اعتراض یہ کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں آپس میں جمع نہیں ہوتی، مختلف تقسیمات سے حاصل ہونے والی جو اقسام ہیں وہ باہم جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تقسیم سے حاصل ہونے والی جو قسمیں ہیں ان میں باہم اجتماع نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں متقابل ہیں۔ جب یہ بات آپ کے ذہنوں میں آ گئی تو اب استعمال ذالک النظم اس لحاظ سے چار قسمیں، حقیقت مجاز، ان میں سے ہر ایک صریح کنایہ، تو صریح حقیقت کے ساتھ جمع، صریح کنایہ کے ساتھ جمع، صریح حقیقت کے ساتھ جمع، صریح مجاز کے ساتھ جمع، سمجھو بات کو، کنایہ حقیقت کے ساتھ جمع، کنایہ مجاز کے ساتھ جمع، تقابل تو نہ رہا، بات سمجھے نہیں، اعتراض بنا نہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کیا کہا، استعمال جریان فی باب البیان، یعنی پہلے مرحلے میں ہم نے اس کی دو شاخیں بنا لی، وہ دو شاخیں آپس میں متقابل ہیں، سمجھ رہے آپ بات کو، دو شاخیں بنا لی، یہ دو شاخیں باہم متقابل ہیں، یہ ہے استعمال، یہ ہے جریان فی باب البیان۔ اس استعمال کے لحاظ سے دو قسمیں، اس جریان فی باب البیان کے لحاظ سے دو قسمیں، وہ بعد والی قسمیں جا کے باہم اگر جمع ہوتی ہیں تو اس مقابل اعتراض بات نہیں ہے، ابتدا میں یہ ایک دوسرے کے متقابل ہیں، اس لیے انہوں نے جریان فی باب البیان کا یعنی فرق بتانے کے لیے حقیقت مجاز کا جو اس کی طرف جو انقسام ہے وہ محض استعمال کے لحاظ سے ہے، اور صریح کنایہ کی طرف جو انقسام ہے وہ جریان فی باب البیان کے لحاظ سے ہے، اس لحاظ سے آپس میں تقابل ہوا، آگے چل کے اگر اقسام آپس میں ملتی ہے تو وہ مضر نہیں ہے، پتہ نہیں بات سمجھے نہیں، توجہ ہے نا جی۔ اور تیسری تقسیم ہے اس نظم کے استعمال اور اس کے بیان کے باب میں، بیان سے مراد ظہور، وضوح،
ٹھیک ہے نا, وضو نہیں, وضو ہاں صحیح کر کے نکالو, بولو صحیح کرو ایسے نہ کرو. تم پڑھتے نہیں رہی ہو جامعۃ المدینہ میں, اسی لیے انہوں نے تمہیں داخلہ نہیں دیا. اور اس کے باب بیان میں جاری ہونے کے طریقوں کے بیان میں. تو جریان کا عطف ہوگا استعمال پر اور وجوہ اس پر داخل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ یا کا مرجع کیا ہوگا, وجوہ. ٹھیک ہے نا, وہ قسمیں. ٹھیک ہے نا, 4 ہیں, حقیقت, مجاز, صریح اور کنایہ. ٹھیک ہو گیا. ہاں تو یہ وجہ اصل میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں, معنی غیر موصولہ میں. معنی موصولہ میں تو حقیقت, معنی غیر موصولہ میں تو مجاز. پھر ہر ایک جو ہے وہ بیتبار وضوح معنی, بیتبار عدم وضوح معنی, بیتبار ظہور معنی, بیتبار عدم ظہور معنی, بیتبار انکشاف, بیتبار عدم انکشاف. یہ بھی کہہ سکتے ہیں بیتبار انکشاف معنی, بیتبار عدم انکشاف معنی. بیتبار انکشاف معنی تو صریح, بیتبار عدم انکشاف معنی تو کنایہ. ٹھیک ہو گیا. ایک اور بات توجہ ہے نہیں ہے, تو پھر یہ زور و خفا تو پچھلی فصل میں بھی گزر گیا. نہیں سمرو, تو بھاگا جا رہا تھا, اتنی باتیں تو رہ گئی. کمال ہے یار, تمہیں تو اس سے پکڑ لو گر جائے گا. بیٹا پانی پلاؤ. آپ کو کس نے کہا آج اتنا بڑا تکلف کرنے کا؟ کیر چیئے تو اچھا میں سندھی میں بول رہا ہوں اور یہ سندھی ہو کر جو ہے نا آگے سے اردو میں جواب دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو جو ہے آپ کی تو اس نے بات ہی مجھے بلا دی, میں کیا کہنے جا رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب ظہور و خفا کی بات آ گئی ہے تو ظہور و خفا تو پچھلی فصل میں گزر چکا. ظاہر, نص, مفسر, محکم, خفی, مشکل, مجمل, متشابہ. بات سمجھے. یہ پھر صریح, کنایہ میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ فرق ہے دلالت اور بات ہے اور استعمال اور بات ہے. بات سمجھے نہیں. دلالت اور چیز ہے اور استعمال اور چیز ہے. تو وہ جو انقسام ہے بے اعتبار دلالت کے ہے, یہ جو انقسام ہے بے اعتبار استعمال کے. بات سمجھے. یہ دونوں میں یعنی بنیادی فرق یہ ہے, ورنہ ظہور اور خفا وہاں پر بھی معتبر ہے, ظہور اور خفا صریح اور کنایہ میں بھی معتبر ہے. بات ہے ذہن میں. آپ اعتراض جو آپ بنا سکتے ہیں, اعتراض یہ ہے کہ ظہور و خفا کے اعتبار سے انقسام تو پہلے ہو چکا. ظاہر, نص, مفسر, محکم, خفی, مشکل, مجمل, متشابہ, یہ تو تقسیم پہلے ہو چکی. اب دوبارہ اسی لحاظ سے پکڑ لو. کہہ رہے میں کھاتا بہت ہوں, لگتا نہیں ہے مجھے. تو جو ہے آپ کی تو سوال یہ ہے کہ ظہور و خفا کے لحاظ سے تقسیم تو پہلے ہو چکی ہے, پھر سے وہی تقسیم اسی اعتبار سے, تو یہ تو تکرار ہوا نا, بے مقصد گفتگو. اعتراض بنا نہیں, تو اس کا ہم نے جواب دے دیا, آپ کو بتا دیا کہ وہ جو ظہور و خفا ہے وہ دلالت میں ہے, یہ ظہور و خفا ہے درجہ استعمال میں. سمجھے. وہ درجہ دلالت میں ہے, اس کا درجہ الگ ہے, یہ درجہ استعمال میں ہے. اس لیے وہ الگ تقسیمہ قسمیں ہیں, یہ الگ قسمیں ہیں. وہ الگ تقسیم ہے, یہ الگ تقسیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پڑھو آگے. فالحقیقت اسم لکل لفظ ارید به ما غدی له. آگے بھی پڑھ دیتا آگے اکٹھے. والمجاز اسم لکل لفظ ارید به غیر ما غدی له لاتصال بینهما معنی کما فی تسمیۃ شجاع اسدا والبلید حمارا او ذاتا کما فی تسمیۃ المطر سماء. زیادہ ہو گیا. چلیں تو جو ہے آپ کی لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں ہو تو حقیقت ہے, لفظ کا استعمال معنی موصولہ میں ہو تو حقیقت ہے.
توجہ ہے آپ کی؟ فالحقیقتو، فالحقیقتو اسم لکل لفظ، ذہن میں رکھیں اسم لکل لفظ، یہ ہو گیا اسم لکل لفظ، یہ ہے درجہ جنس، یہ کل جنس ہے، بات سمجھے نہیں؟ یہ بھی سمجھا کرو نا، اب جو ہے وہ سناتے ہوئے آپ کو بھی القرآن جو ہے وہ جنس ہے، اور کہو المنزل علی الرسول جو ہے وہ جنس ہے، تو یہ تو ایسا ٹھیک نہیں ہے یار، وہ المنزل علی الرسول تو چلو اس کو جنس بنایا تھا، لیکن القرآن کو تو جنس نہیں بنایا تھا جی، ابھی یاد آ گیا بھائی اس کو جنس نہیں بنایا، ہفتے کو سنائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ تو توجہ رکھیں کہ اسم لکل لفظ یہ جنس ہے، ارید بہ ما وضع لہ، ارید بہ ما وضع لہ، اس سے کیا مراد ہو، وہ معنی اس معنی کا ارادہ کیا جائے کہ جس کے لیے وہ وضع کیا گیا، جس کے لیے وہ بنایا گیا، جس کے لیے وہ معین کیا گیا، بات سمجھے نہیں؟ یہ ہے فصل، اس سے مجاز کو نکالنا، کس میں تو دو ہی تھی، ایک حقیقت اور دوسرا مجاز، وجہ ہے نہیں ہے، ایک حقیقت دوسرا مجاز، جب کا اسم لکل لفظ، اب یہ حقیقت کو بھی شامل ہے مجاز کو بھی شامل ہے، جب کہا کہ ارید بہ ما وضع لہ، اس سے اس معنی کا ارادہ کیا جائے جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا، اب یہ فصل ہے، ایک ہی فصل نے چونکہ شیء ایک شامل تھی اس کے ساتھ مجاز، اس کو نکال دیا، تعریف جامع بھی ہو گئی ہے اور دخول غیر سے معنی بھی ہو گئی ہے، بات سمجھے؟ جنس فصل بھی سمجھ آ گئی، معنی تھا تو حقیقت نام ہے ہر اس لفظ کا جس سے ارادہ کیا گیا ہو، اس معنی کا کہ وضع کیا گیا، وضع میں ہوا ضمیر کا مرجع کون ہو گیا؟ لفظ، ٹھیک ہے، وضع کیا گیا وہ لفظ اس معنی کے لیے، بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں کہ حقیقت کا اطلاق، حقیقت کا اطلاق لفظ پر بھی ہوتا ہے اور معنی پر بھی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا، توجہ ہے؟ لفظ کو بھی حقیقت کہا جاتا ہے اور معنی کو بھی حقیقت کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کا لفظ پر اطلاق، حقیقت کا معنی پر اطلاق، ان دونوں میں سے حقیقت کون سا ہے اور مجاز کون سا ہے؟ جیلانی وہ اس کو اڑاؤ، تو چھوڑ دے، جیلانی تو ادھر دے، تو جو ہے تو بات یہ ہے کہ حقیقت کا اطلاق لفظ پر بھی ہوتا ہے اور حقیقت کا اطلاق معنی پر بھی ہوتا ہے، سمجھے بات کو؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت کا اطلاق لفظ پر یہ حقیقت ہے اور معنی پر مجاز ہے، یا حقیقت کا اطلاق معنی پر یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا اطلاق لفظ پر مجاز ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ وجہ ہے انہوں نے کہا اسم لکل لفظ، کیا؟ اسم لکل لفظ، حقیقت کا حقیقی جو اطلاق ہے وہ لفظ پر ہے، معنی پر جو اطلاق ہے اس کا وہ مناسبت کی وجہ سے مجازی اطلاق، معنی کو بھی حقیقت کہہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن وہ مجازی اطلاق ہے، وہ حقیقی اطلاق نہیں ہے، لکل لفظ کہہ کے بتا دیا کہ حقیقت کا موصوف ہے حقیقی وہ لفظ، بات ہے ذہن میں؟ تو حقیقت نام ہے ہر ایسے لفظ کا، ہر اس لفظ کا جس سے ارادہ کیا گیا ہو، ایسے معنی کا کہ وضع کیا گیا وہ لفظ اس معنی کے لیے۔ ایک دو سوال کر لیتے ہیں، اس میں تعریف مزید واضح ہو جائے، ہو جائے؟ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے،
یا یوں کہیے کہ آپ کی طرف دخول غیر سے مانے نہیں. بات آئی ذہن میں؟ آپ کی تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی آپ دیکھیں کہ آپ نے بولا نماز صلاۃ، آپ نے بولا صلاۃ، اور صلاۃ بول کے آپ نے دعا کا ارادہ کیا. صلاۃ بول کے آپ نے دعا کا ارادہ کیا تو ذہن میں رکھنا یہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہ کے لیے ہے. ارید بہ ما وضع اللفظ لہ، ارید بہ ما وضع اللفظ لہ. لیکن صلاۃ بول کے دعا جب آپ مراد لیتے ہیں یہ مجاز ہے. بات سمجھے نہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تو اب یہاں پر صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ نماز کے. کیا معنی ہے؟ نماز. اگر کوئی کہے بھئی اقیم الصلاۃ، صلاۃ سے مراد دعا ہے، تو یہ معنی یہاں نہیں بنیں گے. بالفرض اگر کوئی بنانا چاہتے تو مجاز ہے، حقیقت نہیں. لفظ کا استعمال ہے معنی موصولہ میں، لفظ کا استعمال ہے معنی موصولہ میں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے. بات سمجھے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ دوبارہ سمجھے. تو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے یہ جامع نہیں. اصل من وجہ یہ اعتراض یہ یوں بن جائے گی بھی جامع نہیں ہے، اور دوسرے لحاظ سے یہ یوں اعتراض بن جائے گا کہ دخول غیر سے معنی نہیں. ٹھیک ہے، آپ جامعیت کے لحاظ سے لیں، یہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ نے اطلاق کیا لفظ صلاۃ، صلاۃ بولا، اور اس سے آپ نے کیا کیا؟ اس سے ارادہ کیا موضوع لہ کا. کس کا ارادہ کیا؟ صلاۃ بول کے ارادہ کیا معنی موضوع لہ کا. آپ کی تعریف کے مطابق ہے وہ حقیقت ہونا چاہیے، لیکن مجاز ہے. صلاۃ بول کے دعا مراد لے تو مجاز ہے، حالانکہ صلاۃ کی وجہ ہے کس کے لیے؟ دعا کے لیے. اعتراض بنا نہیں بنا؟ توجہ ہے؟ یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید. توجہ ہے نہیں؟ تمہید یہ ہے کہ وضع کے لیے واضح کا ہونا ضروری ہے. واضح ارباب لغت، ارباب شرع ہے، ارباب عرف خاص ہیں، ارباب عرف عام ہیں. تو جو ہے واضح ارباب لغت ہیں تو وضع لغوی. سمجھ رہے بات کو؟ واضح ارباب لغت ہیں تو وضع لغوی، واضح ارباب شرع ہیں تو وضع شرعی، واضح ارباب عرف خاص ہیں تو وضع اصطلاحی. ٹھیک ہے نا؟ اور واضح ارباب عرف عام ہیں تو وضع عرفی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اس کا جواب یہ ہے، جواب سے پہلے تمہید. تمہید یہ کہ وضع کے لیے واضح کا ہونا ضروری ہے. دیکھا جائے گا کہ واضح کون ہے. واضح ارباب لغت تو وضع لغوی، ارباب شرع تو وضع شرعی، ارباب عرف خاص وضع اصطلاحی، ارباب عرف عام وضع عرفی. تو 4 قسمیں ہو گئی، وضع لغوی، وضع شرعی، اصطلاحی اور عرفی. بات ہے یہ ذہن میں؟ یہ 4 وضع ہے. یہ ہے تمہید. اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے. ہاں چلو تمہید میں اس بات کو بھی شامل کر لو، جب وضع 4 ہیں، ایک لفظ ایک معنی کے لحاظ سے ایک وضع کو دیکھتے ہوئے حقیقت اور اسی معنی کے لحاظ سے دوسری وضع کو دیکھتے ہوئے مجاز ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس معنی کے لیے چاروں وضع کے اعتبار سے وہ موضوع لا ہے،
وہ معنی اس لفظ کے لیے، لفظ معنی کے لیے نہیں، وہ معنی اس لفظ کے لیے چاروں اوضاع کے اعتبار سے وہ موصولہ ہے، سمجھے؟ اب یہ حقیقت مطلقہ ہوگی، لیکن بعض اوضاع کے اعتبار سے وہ موصولہ ہے اور بعض اوضاع کے اعتبار سے وہ غیر موصولہ ہے۔ تو جس وضع کے اعتبار سے موصولہ ہے اس وضع کے اعتبار سے وضع، اس اعتبار سے حقیقت ہے، جس وضع کے اعتبار سے وہ غیر موصولہ ہے تو اس لحاظ سے وہ مجاز بنے گا۔ یعنی ایک ہی لفظ ایک ہی معنی کے لیے من وجہ حقیقت من وجہ مجاز بن سکتا ہے، یہ تمہید ہے۔ ایک بار پھر سمجھو تمہید، توحید میں تمہید کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہید یہ ہے کہ وضع کے لیے واضح کی ضرورت ہے، تو واضح ارباب لغت، ارباب شرع، ارباب عرف خاص، ارباب عرف عام۔ ارباب لغت تو وضع لغوی، ارباب شرع تو وضع شرعی، ارباب عرف خاص تو وضع اصطلاحی، ارباب عرف عام تو وضع عرفی۔ بات سمجھے؟ تو وضع ہو گئی چار، وضع لغوی، شرعی، اصطلاحی، عرفی۔ تو بعض اوقات ایک لفظ ایک معنی کے اعتبار سے، یا یوں کہے کہ یہ معنی اس لفظ کے اعتبار سے بعض اوضاع میں وہ موصولہ ہوتا ہے وہ معنی، اور جو ہے وہ دیگر کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے وہ موصولہ نہیں ہوتا، معنی غیر موصولہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگر لفظ کا استعمال ایسے معنی میں ہو کہ وہ ہر وضع کے اعتبار سے اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، اب یہ حقیقت مطلقہ، لفظ کا استعمال ایسے معنی میں ہو کہ وضع لغوی، شرعی، اصطلاحی، عرفی، ہر وضع کے اعتبار سے یہ معنی اس لفظ کے لیے موصولہ، یہ حقیقت مطلقہ۔ اور اگر بعض اوضاع کے اعتبار سے موصولہ، بعض اعتبار کے اوضاع کے اعتبار سے غیر موصولہ، تو من وجہ یہ حقیقت، من وجہ مجاز ہے۔ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی کے لیے من وجہ حقیقت، من وجہ مجاز ہو سکتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ سمجھے اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف جامع ہے، تعریف پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے جو اعتراض کیا صلاۃ کی وضع ہے دعا کے لیے، اور صلاۃ دعا کے لیے، اور صلاۃ دعا کے لیے مجاز بھی ہے۔ صلاۃ کی وضع ہے دعا کے لیے وضع لغوی کے اعتبار سے، صلاۃ دعا کے لیے مجاز ہے وضع شرعی کے لحاظ سے۔ سمجھ رہے بات کو؟ صلاۃ کی وضع ہے دعا کے لیے وضع لغوی کے لحاظ سے، اور صلاۃ دعا کے لیے مجاز ہے وضع شرعی کے لحاظ سے۔ بات سمجھے؟ تو ایک وضع کے اعتبار سے، ایک وضع کے اعتبار سے اگر یہ ہوتا تو پھر آپ اعتراض کر سکتے تھے، یہ مختلف اوضاع کے اعتبار سے۔ بات ہے یہ ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، حقیقت لغوی ہے، مجاز اصطلاحی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ارباب علم یہ ذکر کرتے ہیں یہ حقیقت لغوی ہے اور مجاز اصطلاحی ہے، سمجھے؟ مجاز لغوی ہے، حقیقت اصطلاحی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ جیسے لفظ اسم کو دیکھ لینا، اسم کی وضع کیا ہے؟ ایسے کلمہ، اسم ایسے کلمہ کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور تین زبانوں میں اس کی زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا نہ ہو۔ اسم کے یہ معنی ہے حقیقی لیکن ازرو اصطلاح، سمجھ رہے بات کو؟ ازرو لغت کیا ہے؟ یہ معنی مجازی ہے، اسم کے یہ معنی مجازی بھی ہے، اسم کے یہ معنی حقیقی بھی ہے۔ وضع لغوی کو دیکھیں تو مجازی ہے اور وضع اصطلاحی کو دیکھیں تو یہ حقیقی ہے۔ میری بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی ذہن میں؟ مانا تو حقیقت نام ہے ہر اس لفظ کا کہ ارادہ کیا گیا اس سے اس معنی کا کہ وہ وضع کیا گیا لفظ اس معنی کے لیے۔ آج کے لیے کافی۔